قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ نے اس امت کو ایک عظیم الشان محنت دی ہے۔ ہم یہ جو نقل و حرکت کر رہے ہیں، ایک تو اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق یہ زندہ ہو۔ ہم ایک جہد اس کو زندہ کرنے کے لیے جہد کر رہے ہیں۔ یہ جد و جہد کی جد و جہد ہے۔ تو محنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ زندہ ہو، اور زندگی کے ہر شعبے میں نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے عملاً چالو ہو جائیں۔ محنت میں نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ زندہ ہو، اور زندگی کے ہر شعبے میں نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے عملاً چالو ہو جائیں۔ اس پر جو آج تک ہمیں غفلت ہم سے ہوئی، کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اس پر استغفار کریں۔ ہم نبی علیہ السلام کے مبارک کام والے بن کر نہیں جیے، اس پر استغفار ہو۔ ہاں، استغفار سے اللہ جل جلالہ کمی معاف کر دیتا ہے، دوبارہ چن دیتا ہے، منتخب کر دیتا ہے۔ اب محنت میں نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کے پاس چل چل کر جانا۔ جن کے پاس جانا، سب سے پہلے ایمان و یقین کی دعوت زندہ کرنا، اللہ جل جلالہ کی طرف بلانا، اور اعمال کے نفع بتانا، اپنی جان اپنے مال سے جانا۔ تو یہ مبارک محنت انبیاء علیہ السلام فرماتے تھے، اور سب سے پہلے ترتیب ہے الاہم فالاہم۔ اس کام میں یہ بھی ضروری ہے الاہم فالاہم۔ پہلے کون سی بات ہوگی، پھر کون سی ہوگی، پھر کون سی ہوگی۔ سب سے پہلے ایمان اس قدر ہو جائے، اتنا قوی ہو جائے کہ اللہ جل جلالہ کے غیر سے، اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونا، یہ دل دماغ روح میں رچ بس جائے۔ ہماری زبان سے کوئی جملہ ایسا نہ نکلے جس سے اللہ کے غیر سے ہوتا ہوا معلوم ہو، ایک جملہ بھی نہ نکلے۔ کوئی کہے بھی تو ہم اپنے دل کو بھی سمجھائیں، اس کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں۔ یہ سب دھوکہ ہے، نظر آتا ہے جگہ جگہ سے ہونا۔ یہ ہمارے لیے آزمائش اور ہمارا امتحان ہے۔ جتنے اللہ جل جلالہ نے یہ اسباب بنائے ہیں، ان سے ہمارا امتحان مقصود ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ یہ جتنے اسباب ہم نے زینت کے بنا رکھے ہیں، یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہم اپنے بندوں کو آزمائیں
کون ان میں لگ کر اچھے عمل کرتا ہے، کون انہی میں لگ جاتا ہے اور اللہ سے ہونا سمجھنے کی بجائے انہی اسباب سے ہونا سمجھنے لگتا ہے۔ بس یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ ہاں، کرنے والے ایک اللہ جل جلالہ ہے۔ یہ سب سے پہلے نبیوں کی دعوت ہوتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں قرآن مجید کی وہ صورتیں، وہ آیتیں آئی ہیں جن کا پکا دہریہ، پکا کافر، اس کا بھی منہ بند ہو جائے، کوئی جواب نہ بن پڑے۔ یہ مکہ مکرمہ میں آئی ایسی صورتیں۔ مثلا افرأیتم ما تمنون، بھلا بتاؤ تو جو تم پانی ٹپکاتے ہو، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا ان سے تم پیدا کرتے ہو یہ شکلیں انسان، یا ہم کرتے ہیں؟ اب ساری دنیا والے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں کرتا ہوں، ہم کرتے ہیں۔ سب کا منہ بند کر دیا اللہ نے ایک آیت میں، تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ کوئی کہے ہم کرتے ہیں، اچھا جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو شکلیں تو اس وقت سے بنتی آ رہی ہیں، پھر کون کرتا تھا؟ تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو معاف کرے۔ یہ جو مولانا بات فرما گئے، اس کو سامنے رکھ کر سارا مجمع استغفار کرے کہ جو اللہ جل جلالہ نے ہماری ذمہ داری لگائی تھی، ہم سے اس میں چوک ہوئی، سستی ہوئی، ساری رات استغفار میں لگائیں۔ ابھی استغفار میں ہم لگے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ جل جلالہ سے معافی مانگے جو ہم سے کمی ہو گئی۔ آپ نے ہمیں اتنی بڑی ذمہ داری دی تھی، ہم نے اس ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا۔ اللہ جل جلالہ استغفار قبول فرمائے۔ استغفار میں لگ جاؤ سارے، رو رو کے اللہ سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔